غور کرنے کی بات ہے. جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال میں کیوں دوں، اسی لیے تو لوگ آج کہیں پر خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، اگر کوئی مانگنے والا مانگتا ہے سب سے پہلے ذہن میں خیال آتا ہے میرا مال ہے یہ، میں کیوں دوں، میں کمایا میں کیوں دوں، میری محنت میری کوشش، میں پسینہ ٹپکایا، میں اتنے سال باہر تھا، میں اب کیوں دوں. اللہ کے لیے غور کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ترجمہ کیا ہے؟ جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم لوگوں کو یہ سمجھا رہے کہ ہم نے جو مال دیا ہے، مسلمان کا یہ ایمان ہونا، یہ عقیدہ ہونا، میرے پاس جو بھی مال ہے، جو بھی پراپرٹی ہے، جو بھی گھر ہے، گاڑی ہے، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہی نہیں، اللہ نے دیا اس لیے میرے پاس ہے. جب یہ سوچے گا کہ اللہ نے مجھے دیا تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. لیکن جو یہ سمجھتا نہیں میرا مال میں کمایا تو پھر اس کے لیے خرچ کرنا مشکل ہوگا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو، میں میرا مال جو سمجھ رہا نا، نہیں مول صاحب ایسی کیسی بات بول رہے آپ، ایسا کیسا سمجھ سکتے کہ ہم کمائے نا پھر ہم محنت نہیں کرے تو مال آ سکتا تھا کیا، ہم اگر محنت نہیں کرے تو ہمارے گھر میں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہے کیا. ہم یہ سوچ سکتے ہیں، لیکن غور کرو اللہ تعالیٰ اگر پیدائشی طور پر کسی کو عقل سے تھوڑا سا معذور کر دے، کمزور کر دے، یا جسمانی اعتبار سے ہم کو اگر کسی چیز میں کمزور کر دے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے یا کسی کا پیر نہیں ہے یا کسی کی آنکھیں نہیں ہے، کسی کا دماغ نہیں ہے، اس طرح اگر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پیدا کرتا تو آج یہ جو مال کمائے، آج یہ جو گھر بنائے، گاڑی خریدے، کیا یہ سب چیزیں ممکن ہو سکتی تھی؟ نہیں نا. تو پھر وہ عقل جو دیا، وہ محنت کرنے کی صلاحیت جو دیا، وہ جو اتنا اچھا جسم دیا، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد اور ایک بات بھی سوچو، جسم اچھا ہے، دماغ اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، اس کے بعد بھی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کرنے کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کاروبار لگاتے ہیں، دکان لگاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سعودی جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھو، ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، محنت کرنے سے ہی پیسے نہیں ملتے، ہماری محنت کے ساتھ اللہ کی مدد ہونا، تب جا کے ہمیں برکت آتی ہے، پیسے ملتے ہیں. اگر ہم محنت کرنے سے ہی اگر پیسے ملتے تو آج سب سے زیادہ محنت مزدور آدمی کرتا ہے، جو صبح سے لے کے شام تک روڈ پہ کام کرتا ہے، گرمی میں کام کرتا، کھیتوں میں کام کرتا، لیکن اس کی مزدوری بہت کم ہوتی ہے. روزانہ 200 300 500 روپے کی مزدوری ہوتی ہے. لیکن یہ وہ آدمی ہوتا ہے جو صرف اے سی کے کمرے میں آتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھ کے 2-4 سائن کر کے چلے جاتا ہے، اس کی تنخواہ لاکھوں روپے میں ہوتی ہے. محنت کرنے سے ہی اگر پیسہ ملتا تو محنت کس کی زیادہ ہوئی؟ مزدور کی ہوئی نا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ جسے دیتا اس کو ہی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ برکت دیتا ہے. اگر اللہ نہ دے تو ہم بہت ساری ڈگریاں حاصل کر کے بھی ہمیں جاب نہیں ملتا، ہمیں پیسے نہیں ملتے، بہت ساری پلاننگ اور کوشش کر کے بھی ہمارے گھروں میں وہ پیسے نہیں آ سکتے. اب ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے یہ خیال ہونا چاہے جب بھی زکوٰۃ دینے کی باری آئے، جب بھی کسی غریب کو مدد کرنے، صدقہ کرنے کی باری آئے، اللہ تو دیا، تیرا مال ہے، تیرے مال کو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں. اس کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرنا تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا. جب انسان یہ سوچے گا کہ میرا مال ہے، میں کیوں خرچ کروں،